لہذا تم بھی چلو اس جگہ پر جا کر دیکھو۔ اس نے کہا کہ میں ایسے نہیں مانوں گا، اس لیے کہ میں بادشاہ ہوں، کچھ عجیب چیز اگر میں دیکھ لوں گا تب مانوں گا، اور یہ تمام چیزیں دیکھ کر میں مانوں گا، اور ماننے کے ساتھ ساتھ میری جتنی رعایا ہے ان سے بھی کہوں گا کہ تم بھی ان کو مانو، اور میرے حکم کی فرما برداری تمام کے تمام رعایا کرے گی۔ تو ان کے جو ماننے والے چاہنے والے تھے بادشاہ کے، ان لے کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں ان تمام کو لے کر آیا۔ لانے کے بعد اس نے یہ شرط رکھی، حالانکہ سیب کا موسم نہیں تھا، سیب مطلب ایپل، اس کا موسم نہیں تھا، بنا موسم کے ملا نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ دیسی بارگاہ میں آیا، بارگاہ میں آنے کے بعد پہلے تو اس نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی دیکھا، دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس جگہ پر وہ خوفزدہ ہو گیا اور اپنے سوال کرنے سے غافل ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم نے پوچھا، کل سوال جو تو سوال کرنے آیا تھا، اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ مجھے اس موسم کے اندر مجھے سیب چاہیے، اگر آپ مجھے سیب عطا کریں گے تو میں آپ کو بڑا بزرگ اور یہ تمام چیزیں مانتا چلا جاؤں گا۔ سرکار غوث اعظم نے ہوا میں ہاتھ گھمایا اور اس کو سیب دے دیا۔ جیسے بادشاہ کو سیب مل گیا، اس نے مان لیا کہ یقیناً یہ اللہ کے برگزیدہ بندے۔ اس کرامت کے ذریعے سرکار غوث اعظم نے اس کو تعریف بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جتنی رعایت تھی اس کے ساتھ میں ان تمام کو تعریف بھی کیا، اور اس کے ماننے اور چاہنے والوں کو بھی آپ نے اس جگہ پر ذکر کے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا برگزیدہ بندہ بنا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے دیواروں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے کے لوگوں کو اللہ سے جڑا دیتے۔ لہذا بادشاہ اکیلا آیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رعایا تھی وہ تمام کے تمام رعایا بھی اور بادشاہ بھی تمام کے تمام تائب ہو کر انہوں نے کلمہ بھی، بہت سارے کلمہ بھی پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو بلا تائب تھے، گنہگار تھے، انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ بھی کر لی اور اپنے وقت کے اچھے اچھے برگزیدہ بندے بن گئے۔ یہ کرامت غوث اعظم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کو اتنی عظیم اور تمام کرامتوں کا مجموعہ بنا کر بھیجا تھا۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ حضرت یحییٰ بن نجار یہ ایک بزرگ تھے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر رہا کرتے تھے، تمام کا مجمع لگا کرتا تھا، تو بہت سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، قافلہ در قافلہ بہت سارے لوگ آیا کرتے تھے، کسی جگہ سے کسی حصے سے 50 لوگ اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ اب کرتے تھے کہ غوث اعظم آپ کے اس بیان کو سن کر ہمارا دل بھی لیا، لہذا آپ ہمیں اللہ کے ذکر اور ان تمام فکر کو آپ بیان کرتے ہیں، تو لہذا ہم تمام کے تمام بہت گنہگار ہیں، ہم کو توبہ کرا لیجیے۔ تو اسی طریقے سے لوگ آتے ہیں، قافلہ در قافلہ آپ کے بارگاہ میں آ کر توبہ کرتے۔ تو حضرت یحییٰ بن نجار فرماتے ہیں، یہ بھی سیرت غوث اعظم میں لکھا گیا ہے، یحییٰ بن نجار فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن یہ سوچا کہ میں اس محفل میں بیٹھ کر ایک دھاگا لیتا ہوں اور ایک کپڑے کے اندر اس کو لپیٹ کر رکھ دیتا ہوں، اور جتنے لوگ ایمان لاتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں ان تمام کے لیے میں اپنے دھاگے میں ایک ایک گرے لگاؤں گا، ایک ایک گاٹھ لگاؤں گا۔ لہٰذا حضرت یحییٰ بن نجار ایک کپڑے کے اندر ہاتھ رکھ کر جیسی کوئی توبہ کر لیتا، آپ اس جگہ پر اس کو گرے لگاتے یا گاٹھ لگا لیتے۔ اسی طریقے سے معمول چلتا گیا، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ میں جو دھاگا تھا وہ دھاگا بھی ختم ہو گیا اور گاٹھ بھی ختم ہو گئی، یہاں تک کہ آپ فرماتے یحییٰ بن نجار فرماتے کہ جو توبہ کرنے والے یا ایمان لانے والے اتنے ہوا کرتے تھے کہ میں اپنے دھاگے میں گاٹھ اور گرے بھی نہیں لگا سکتا اتنے جلدی، کہ جتنے جلدی وہ تمام کے تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی بن جاتے یا جو گنہگار ہوتے وہ توبہ کر لیتے۔ لہٰذا حضرت غوث اعظم نے نگاہ ڈالی اور فرمایا یحییٰ بن نجار